اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، یعنی کنجوسی مال میں بھی اور باقی مدد میں بھی. یعنی جب کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ دل تنگ کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے تو اس پہ پے نہیں کیا جاتا، میں بھلا یہ کیوں کروں، یا یہ کہ میں ہی کیوں دوں، ہر وقت میں ہی کیوں احسان کروں، جبکہ ہم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اس میں مزید ظلم. خود تو کرتے ہی ہیں، کسی اور کو بھی اچھا نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ تاکہ پھر ہمارا عیب بھی چھپا رہے. اگر کچھ اور لوگ کریں گے اور ہم نہیں کریں گے تو سب کی نگاہ میں آ جائیں گے اور سب کے ہاں پورے خاندان میں مشہور ہو جائیں گے کہ فلاں تو بہت کنجوس ہے. اس لیے وہ سب کو یہی نصیحت کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، دیکھ لیا تو مانگ بیٹھے گا یا اس کو بھی دینا پڑے گا، پھر شیئر کرنا پڑے گا. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. جہاں تعریف کا موقع ہو وہاں تو خوب کام کریں گے، خوب خرچ کریں گے، اور اگر خفیہ صدقہ کرنا پڑے یا کسی ایسے کو دینا پڑے کہ جہاں سے واپس کچھ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ وہ تعریف بھی نہیں کرے گا جیسے رشتہ دار بعض اوقات کرتے ہیں، تو پھر وہاں وہ ہاتھ روک لیتے ہیں. یعنی انہیں شوق ہے صرف وہ کام کرنے کا جو فرنٹ پر ہو، وہ پیچھے نہیں، یعنی کہ چھپ کر نہیں کام کر سکتے. اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک کوئی کہے نہ یا کوئی دیکھے نہ. لیکن جس کو یہ یقین ہو جائے، جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے نا، وہ ہے نا دیکھتا، وہ کافی ہے دیکھنے والا، تو پھر ایسی صورت میں وہ رات کی تنہائیوں میں بھی، اکیلے بھی، تھکے ہوگے تب بھی، بیمار، صحت مند، سفر میں، حضر میں، ہر وقت وہ نیکیوں کی طرف توجہ رکھے گا اور کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق ہوگا اس کو. پھر وہ گن گن کر نہیں خرچ کرے گا، وہ بے حساب دے گا اور بے حساب پائے گا. کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو لوگ اللہ کو گن گن کر دیتے ہیں، گن کے گھنٹے دیتے ہیں، گن کے پیسے دیتے ہیں، گن کے کام کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن ان کو بھی گن کر ہی ملے گا. اور جو اس کا حساب نہیں رکھتے، بے حساب کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے بے حساب اجر ہے. اور جو دکھاوا کر کے دیتے ہیں، فرمایا وہ در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یہ شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، جو انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، علم ہے، مال ہے، ٹیلنٹ ہے، صلاحیتیں ہیں، اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی ذرے جتنی نیکی بھی کرے تو وہ لکھ لیتا ہے اور اس پر جزا دیتا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً. اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوتا ہے، جس ڈاٹ ڈال دیا آپ نے، مثلا آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، کسی نے کام کیا اور آپ اس کی کریکشن کر رہے ہیں، اس نے ڈاٹ نہیں ڈالا تھا، فل سٹاپ نہیں ڈالا تھا، آپ نے ڈال دیا، تو آپ کے خیال میں تو آپ نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن آپ نے دوسرے کو سکھا دیا کہ یہاں پر، یا اس کے بھولے ہوئے کو، یا اس کے انکمپلیشن کو آپ نے کمپلیٹ کر دیا. اس ڈاٹ کا بھی بدلہ ہے. اللہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر وہ ذرہ، وہ ڈاٹ نیکی کا لگائے کوئی، یضاعفها، وہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا. وہ ڈاٹ ڈاٹ نہیں رہتا، وہ ذرہ نہیں رہتا، وہ ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے. وہ پہاڑ بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی کو بھی بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے. اور جتنا اچھا وہ بیج ہوتا ہے اتنا زیادہ اس سے پھل آتا ہے، اتنی بہترین فصل لگتی ہے. اور پھر صرف بڑھاتا نہیں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اجرًا عظیما، کہاں ہے اجر عظیم کے طلبگار؟ وہ اس چھوٹی سی نیکی پر بھی بہت بڑا اجر دیتا ہے اپنے پاس سے. تو ہمیں کس سے لینا ہے؟ کہاں سے مانگنا ہے؟ کس سے چاہتے ہیں؟ توقع کس سے رکھنی چاہیے؟ کچھ بھی کر کے اللہ سے، کہ اللہ تیرے لیے کیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ بڑھا رہا ہے اور اپنے پاس سے دے گا.
اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے پاس ہے. جب لوگوں سے نہیں ملتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، جب اللہ سے نہ ملا تو کیا حال ہوگا. اور اللہ سے تو جب ملے گا جب اللہ کے لیے کریں گے کچھ، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ تو ہماری وسعت دیکھتا ہے، طاقت دیکھتا ہے، گنجائش دیکھتا ہے کہ یہ بس ذرہ ہی کر سکتا ہے، اس کو بس ڈاٹ ہی لگانا آتا تھا، بس یہ اتنا ہی کر سکتا تھا. اللہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ وہ زندگی کا سیدھا راستہ جس کی اللہ نے ان کو تعلیم دی تھی اسے اس نے لوگوں تک پہنچا دیا. اور پھر یہی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 3 دفعہ شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا، لوگوں کو پوچھ کر کہ لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، حل بلغت؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. کیا ہم بھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہیں کہ یا اللہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، یہ میری استطاعت میں تھا، اب باقی جزا تیرے پاس ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھنا. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. اتنی شرمندگی اور اتنی رسوائی ہوگی. کس بات پر؟ اس بات کو نہ ماننے پر جو رسول لائے اور پھر اس کو آگے پہنچانے پر. کیونکہ رسولوں کے بعد رسولوں کا کام یعنی رسالت تو ختم ہو گئی، کار رسالت نہیں ختم ہوا. حق کی گواہی لوگوں تک پہنچانا اب امت کا کام ہے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ وَحُصِّلَتْ مَا فِي الصُّدُورِ، جو اندر چھپا ہوا وہ بھی نکال کے باہر کر دے گا، وہ بھی سب کو دکھا دے گا. اس وقت انسانوں کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی نماز سوچ کے پڑھنی چاہیے. یعنی جب پڑھیں تو پتہ چلے کیا بول رہے ہیں، یہ نہیں سوچ کچھ اور رہے ہوں اور بول کچھ اور رہے ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے لک من صلاتک ما عقلت منہا، تمہارے لیے اپنی نماز کا وہی حصہ ہے، یعنی تم اس میں سے وہی پاتے ہو، اتنے فیصد ہی تمہاری نماز ہوتی ہے جس کے بارے میں تم جانتے ہو یا اس میں سے عقل رکھتے ہو یا جو سمجھتے ہو. یعنی جتنا سمجھ کے ہوش میں پڑا ہوتا ہے وہی نماز ہے تمہارے حصے کی. اسی لیے کچھ لوگوں کی نماز 100% ہوتی ہے، کچھ کی 90، کچھ کی 50، کچھ کی 10، اور کچھ تو اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے جیسے منافقین. ان کو بس ان کی نماز تو بس سجدہ سہو ہی کی نماز ہوتی کہ دھیان ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب نہیں کہ کبھی سجدہ سہو ہونا نہیں چاہیے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن یہ نہیں کہ ہر نماز میں سجدہ سہو سے آپ پوری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے انسان اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھے. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں یعنی مینسز میں شوہر بیوی کے تعلق کے بعد اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے یعنی سفر پہ ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو یعنی تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. یعنی اس نے تمہیں سہولت دی ہے کہ جہاں پانی نہیں وہاں تیمم کر لو. اب پھر کچھ اہل کتاب کی باتیں اور آگے پھر منافقین کا ذکر. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، کچھ حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا حصہ تو گم کر دیا. پھر اسی طرح جو ان کے پاس تھا اس کے الفاظ پہ تو بڑی توجہ تھی، اس کی روح نہیں معلوم تھی ان کو. تو جب تک کوئی شخص کتاب کے الفاظ کے ساتھ معنی نہ جانے اسے کتاب کا بس ایک حصہ ملا. مثلا حفظ کر لیا ایک حصہ ہے جب تک سمجھتے نہیں، یا پھر یہ کہ صرف چند حصوں کو ہی پڑھنا اور اسی کو ہی کافی سمجھنا. آج ہم مسلمانوں کا بھی تو حال یہی ہے نا، صرف سورت یاسین ہی پڑھے جاتے ہیں یا چند مخصوص حصے انہوں نے مقرر کر رکھے
بس وہی اٹھاتے ہیں، مصحف بھی نہیں اٹھاتے، قرآن مجید بھی نہیں لیتے، بس اسی کو قرآن سمجھتے ہیں اور اسی کو ہی برکتوں اور فضیلتوں کا ذریعہ اور اسی پہ ہی کافی۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، کتاب چھوڑ کے گمراہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، تمہیں بھی بھٹکانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کلام کے معنی بدل دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرتے ہیں، یعنی دین میں تانے دیتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا، سمینا و اطانا کے بجائے یعنی لفظوں کو بگاڑ کے عصینا کر دیتے ہیں، اور اسمع اور دل میں کہتے ہیں غیر مسمع، کہتے ہیں سنو، لسن۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے ہماری بات سنو، سنیے، اور دل میں کیا کہتے تھے؟ بہرے بن جاؤ، نہ ہی سن سکو، زبان پہ کچھ دل میں کچھ۔ یہی تو منافقت ہوتی کہ انسان اوپر سے کچھ ظاہر کرے اور دل میں کچھ اور رکھے۔ تو مومن کا دل جو ہے اس میں بغض بھرا نہیں رہ سکتا، اگر اوپر سے اچھا ہے تو دل سے بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر دل میں کوئی میل ہے یا کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ تزکیہ اسی کا نام تو ہے، اور یہ کوشش انسان روز کرتا ہے۔ جیسے منہ ہاتھ دھوتے ہیں نا ہم، تو دلوں کو بھی روز دھونا پڑتا ہے، ظاہر دھوتے ہیں تو باطن کی صفائی بھی ضروری ہے۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہماری طرف دیکھیے، نظر فرمائیے، تو انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، نہیں مانتے بات جاننے کے باوجود بھی۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، تم باز نہ آئے تو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، یعنی یہ فیصلہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ غلطی کو معاف کرے یا نہ کرے۔ اس لیے غلطی پہ اصرار کی بجائے کس پہ اصرار ہونا چاہیے؟ معافی پر، کہ یا اللہ بس تو معاف کر ہی دے، کیونکہ اگر اس نے نہ کیا تو کسی اور کے پاس جا کے تو کوئی مدد لے ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، بڑی اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اشارہ اہل کتاب کی طرف، اور اس کے بعد جو بھی ایسا کرے۔ اہل کتاب سمجھتے تھے کہ ہم چوزن ہیں، ہم خاص نسل سے، پیغمبروں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم پاک روح ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدوں کی اولاد ہیں، تو کیا ہے؟ بس نسل ہی پاک ہے، جو مرضی کر لیں ہم پاک ہی رہیں گے۔ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے سری گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی اہل کتاب کو کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے کتاب چھوڑ کر جادو ٹونے ٹوٹکے اختیار کر لیے، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور اس کی سب سے بڑی علامت کہ انسان کو نیکی کے کام کی توفیق نہ ہو۔ جو بھی ہمیں چھوٹا موٹا کوئی نیکی کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے یا ہمارا دل کھلتا ہے، یہ صرف اس کی رحمت سے ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے ہم پر، اور اگر وہ رحمت نہ کرے تو نیکی ہمارے سامنے ہو تو ہم نہیں کر سکتے، اور ہمارے گناہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو جب انسان قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، قرآن نیچے چلا جاتا ہے اور چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ کتاب رحمت ہے، اس کے ساتھ رحمتیں آتی ہیں۔ تو اہل کتاب کے ساتھ اللہ کیوں ناراض ہوا؟ کیونکہ انہوں نے
کتاب کو پیٹ پیچھے پھینکا اور پیچھے پڑ گئے جادو کے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے، کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، آپ کو نبوت دی اور آپ کو ایک بہترین امت دی. اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا. ملک عظیم سے مراد جو بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے جب ان کے جسم کی کھال گل جائے گی. ہوتا ہے نا کہ ہیٹ سے کھال پھول جاتی ہے، جل کے اور زیادہ اس میں پانی بھر جاتا ہے، زخم بڑھ جاتے ہیں اور سوجن ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کبھی کسی جلے ہوئے کو دیکھا، آپ نے دیکھو کہ چھوٹا بھی چھالا پڑ جائے تو کس طرح بدن پھول جاتا ہے ایک دم. تو جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے، خوب خوب جلیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی جو جس کام کا اہل ہو اسے وہ کام سونپو. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی اللہ رسول کے بعد جو بھی تم پر حاکم مقرر کیا جائے، جو بھی تمہارا امیر ہو، ذمہ دار ہو، تم اس کی بات مانو، اس کی اتھارٹی کو قبول کرو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جو کہ بہت ممکن ہے، اہل ایمان کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. دیکھو کہ وہاں پر کیا حکم تھا، وہ لوگ جھگڑے کیسے نبھاتے تھے. اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئیں، مگر چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرے. اشارہ منافقین کی طرف کہ جب انہیں پتا ہوتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانے کی بجائے دوسری عدالتوں میں جاتے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر، اپنا حکم، منصف نہیں مانتے. یعنی مدینہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب انہیں کسی معاملے میں، کسی جھگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا تو وہ آنا نہیں چاہتے تھے. یصدون عنک صدودا. اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پہ آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ اگر منافقت بھی برت رہے ہیں اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ وہ تمہارے لیے وفادار نہیں اور تمہارے حق میں خیر خواہ نہیں، تو بھی کیا کرو؟ اعرض عنہم، درگزر کرو، یوں ظاہر کرو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. یہ ہوتا ہے اعراض. اور پھر نصیحت جاری رکھو، شاید ہدایت ہو جائے، شاید سیدھے رستے پہ آ جائیں. اور ایسی بات کرو جو دل میں اترے، اور قولاً بلیغا صرف اللہ کے اذن سے ہو سکتی ہے، جو اللہ کی خاطر کی گئی، جو اپنے کسی پرسنل ریونج کے طور پر نہ کی گئی. بات کا بسر نہیں کرتی.
اس وقت نہیں کرتی جب ہم اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے یا اپنے اندر کے غم اور دکھ کے انتقام کے لیے کرتے ہیں بات. پھر ہماری بات میں طنز بھی ہوتا ہے، پھر ہماری بات میں تان و تشنیع ہوتی ہے، اس میں دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے، دوسرے کی طرف توجہ پوری نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دشمن کبھی دوست نہیں بنتے، بدخواہ کبھی خیر خواہ نہیں بنتے. اللہ کو پتا تھا یہ منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اتنا اعلیٰ کردار، اتنا اعلیٰ اخلاق، اور یہی کسی بھی لیڈر کا اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھا کرے جو اس کے لیے بہت اچھے اور وفادار ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہت اچھا کرے جن کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہ وفادار نہیں ہے، بات ماننے والے اور سننے والے نہیں ہیں. تبھی کوئی نظام چل سکتا ہے، تبھی کوئی کام چل سکتا ہے. اور اگر انسان لڑائی جھگڑا مول لے لے، فتنہ فساد برپا کر دے، تو پھر کام نہیں چلتا. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منافقین کو برسر عام ان کو روز سزائیں دینے لگتے اور ان کے ساتھ ایک جھگڑا برپا کر لیتے، تو مسلمانوں کا روب کیسا ہوتا؟ ان کی ہوا اکھڑ جاتی. وہ تو باہر سے اتنی الغار تھی، ہر موقع پر کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مشکلات ہیں. تو باہر اتنے چیلنجز ہیں، تو کہاں یہ کہ اپنے گھر کے اندر بھی ایک لڑائی ڈال کے بیٹھ جائے انسان. یہ ایک بڑی جگہ تھی، ایک بڑا اگزامپل ہمیں دکھایا جا رہا ہے. یہی اصول عام زندگی کا ہے. آپ دیکھیے مثلا گھر کی زندگی، باہر بچوں کے لیے کتنے فتنے، کتنی مشکلات ہیں. گھر آتے ہیں اور گھر ماں باپ کی لڑائی نہیں ختم ہوتی، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے. کیا شخصیتیں بکھر نہیں جائیں گی؟ وہ ہدایت کی راہ پہ کیسے چلیں گے؟ تو عقل مند لوگ اپنے اختلافات کو ہوا نہیں دیتے، وہ احترام کی روش نہیں جانے دیتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اعراض کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور دل میں اترنے والی بات کرتے ہیں. اور دل میں بات صرف اس وقت اترتی ہے جب پوری خیرخواہی اور محبت کے ساتھ کی جائے، اعراض برتتے ہوئے کی جائے. تان و تشنیع سے کبھی کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تان و تشنیع سے آپ اپنا مطلب نہیں نکلوا سکتے. شوہر سے اختلاف ہے اور آپ تانے دینا شروع کر دیں تو بات نہیں بنے گی. اس وقت کیا چاہیے ہوگا؟ صبر. کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت جہاں سے بھی آپ کو دکھ پہنچا ہو، صبر، تقوی اور اعراض کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جائے جیسے کوئی بات پتہ ہی نہ ہو، جانتے ہی نہ ہو کہ کوئی مشکل تھی. آپ بچے کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ سب کے سامنے لا کے ان کو رسوا کر کے انہیں نصیحت کریں گے؟ پچھلے دنوں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، اچھی بھلی قرآن پڑھی ہوئی سمجھدار عورت، 7 جوان بچیاں ہیں. ایک بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے اندر شیطان گھسا ہوا. میرے دل پہ ایسا لگا جیسے کسی نے تیر مارا، اور مجھ سے کیا چاہا جا رہا تھا کہ میں اس کو کوئی نصیحت کروں. کیا ایسے نصیحت کی جاتی؟ کیا ایسے اصلاح ہوتی ہے؟ کیا ہم بچوں کو بچہ سمجھ کر سارے دنیا کے سامنے ان کو رسوا کریں اور ہر ایک کے سامنے ان کو شرمندہ کریں اور مجلسوں میں ان کو بدنام کریں اور پھر کہیں کہ کوئی بزرگ ان کو نصیحت کر دے اور ان کی اصلاح ہو جائے؟ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کہاں پڑھا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اور اصلاح کا طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ یہ اصلاح نہیں، یہ تو بگاڑ ہے، یہ فساد ہے. آپ کے اپنے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اگر آپ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے. اگر آپ واقعی اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اور جب تک اس طریقے کو آپ نہیں فالو کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مدینہ کے باہر تو مشکلات تھی، اندر بھی بے پناہ تھی، لیکن آپ ان پہ قابو پائے رکھے اور بالآخر کامیاب ہو گئے. اور منافقین کے معاملے کو کبھی اچھالا نہیں گیا، اس سے اعراض ہی برتا گیا. پتہ تھا یہ مسچف کرتے ہیں لیکن اس کو ایشو نہیں بنایا گیا. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کرنے کے کام بھول کر ذرا سا کسی سے اختلاف ہوا، ذرا سی کہیں مشکل آئی، بس اسی پہ اٹک گئے اور ساری انرجی اسی پہ لگا دی، سارا وقت اس پہ لگا دیا. کرنے کا کام تو پیچھے چلا گیا، مقاصد تو بھول گئے ہم. ناگوار، ناپسندیدہ، مشکل چیزوں پر اعراض کریں، گندگی کو نہ ہی چھیڑیں، بندی رہے، اٹھا پھینکے اس کو، اور اپنے کام پر نظر رکھیں، مقصد پہ نظر رکھیں. جس وقت منزل سے نگاہ ادھر ادھر ہوئی آپ رستہ کھو جائیں گے. ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ سائن بورڈ نہیں دیکھیں گے کہاں جائیں گے؟ غلط ایگزٹ لے لیں گے اور پھر بھٹکیں گے خوب اور پریشان ہوں گے، اور ہو سکتا ہے منزل پہ پہنچے اور ہو سکتا ہے کام کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں. ہم سب بھی دنیا کے مسافر ہیں،
ہمیں بھی ایک منزل ملی ہے، اللہ نے قرآن دیا ہے، سمجھ دی، دین دیا، مقصد دیا ہے. اب اگر چھوٹی موٹی باتوں سے ناراض ہو کر اس سے نظر ہٹا لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ مقاصد ہاتھ سے چھوٹ جائیں، نیکی کے مواقع کھو جائیں اور ہم بھٹک بھٹک کر واپس اللہ سے جا ملے کچھ کیے بغیر. یاد رکھیے، جہاں نیکی کا موقع ہوتا ہے وہیں شیطان ہوتا ہے، وہیں سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے. دشمن کب حملہ کرتا ہے؟ جب اس کو پتا آپ اس کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے. شیطان سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن، کبھی آپ کو اچھا کام نہیں کرنے دے گا. لہذا ایسے موقعوں پر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول اللہ کا اتباع کرنا ہوگا، آپ کے طریقوں پر چلنا ہوگا کہ آپ نے منافقین سے کیسے ڈیل کیا. فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، فی انفسہم، سرگوشی کے ساتھ، اکیلے میں، تنہائی میں، اور اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا تاکہ باز آ جائے. 1-on-1 بیس پر انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں، یعنی پوری طرح مان جائیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. یعنی اللہ نے تو کوئی مشکل حکم دیا ہی نہیں، جو کچھ کہا ہے وہ سب کرنے کے قابل ہے، کر سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی حکم مل جاتا تو پھر کیا بنتا؟ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. رسول اللہ کی پیروی میں آپ کے فیصلوں کو ماننے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ اشد تثبیتا، دین پر مزید ثابت قدمی ملتی ہے. اجرن عظیما، اجر عظیم ملتا ہے. صراطا مستقیما، سیدھی راہ ملتی ہے. ومن یطع اللہ والرسول، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ رسول کی بات ماننے والے، پچھلے جتنے بھی معاملات ہیں مشکل مرحلوں پر دین کے لیے اپنے ذاتی اختلافات اور عناد قربان کرنے والے، اللہ رسول کے راستے پر رہنے والے، وہ پھر آخرت میں بھی کہاں ہوں گے؟ ان کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اپنے اپنے قربانیوں کے لیول کے مطابق. جن کی قربانیاں انبیاء کی قربانیوں سے ملتی جلتی ہوں گی وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو شہداء جیسی کریں گے وہ ان کے ساتھ، اور جو عام صالحین جیسے اور جو صدیقین جیسے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس لیول پر ہیں اور آپ کو کون سی منزل ملنی چاہیے. ذالک الفضل من اللہ، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. وکفی باللہ علیما. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. یعنی جیسے مدینہ میں اندر منافقین تھے تو باہر بھی دشمن تھے، تو اندر کچھ امن ہو تو باہر کے مقابلے کے لیے تیار ہو. اب دیکھیے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ اندر کے چیلنجز، کچھ باہر کے، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو، کچھ بھی ہو. کچھ چیلنجز آپس کے اختلافات کے ہوتے ہیں اور کچھ چیلنجز باہر کے. سوچو بڑا چیلنج کون سا ہے، بڑی مشکل کیا ہے کہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دین ملے، یا بڑی مشکل یہ ہے کہ میری بڑائی قائم نہیں ہو رہی، یہ میری سب باتیں نہیں مانی جا رہی. کون سا بڑا چیلنج ہے، کون سا بڑا کام ہے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے؟ پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہ تھا، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی وہ صرف اچھے حالات کا دوست ہے، اچھے دنوں کا ساتھی ہے،
کہ جب ہر چیز اسموتھ ہے، مرضی کے مطابق ہے تو خوش ہے، اور اگر مرضی کے خلاف ہے تو وہ راستہ چھوڑنے کو بھی تیار ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، کیونکہ جب تک آخرت کو دنیا کے مقابلے میں عزیز نہ رکھا جائے، بڑا نہ سمجھا جائے، اس وقت تک انسان قربانی نہیں کر سکتا۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں، خدایا ہم کو اس بستی یعنی مکہ سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اس وقت کے چیلنجز یہ تھے۔ آج کے چیلنجز ہو سکتا ہے کہ بالکل اس طرح کے نہ ہوں، لیکن آج کے چیلنجز بھی بہت بڑے ہیں۔ اس وقت اگر جانوں کا خطرہ تھا تو آج کس کا خطرہ ہے؟ آج آپ کے بچوں کو باہر کس چیز کا خطرہ ہے؟ ایمان کا خطرہ ہے، اخلاق کو خطرہ ہے۔ اور اپنی طرف سے کوئی ہمارا حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی خاطر لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ میں جب ان پر بہت مخالفت ہوتی تھی تو اس وقت وہ چاہتے تھے کہ بدلہ لیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روک دیا۔ لیکن مدینہ میں آ کر ایک وقت آ کے جنگ کا حکم مل گیا۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، ابھی ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں، یہ مشکل ہے ہمارے لیے لڑنا۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، یعنی کس کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انسان کب دین کے کام کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ سوچئے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، جب ہماری دنیا سامنے ہوتی یا اس کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی بہت تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، تقوی والے کے لیے۔ اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو، بچ نہیں سکتے، دنیا سے تو جانا ہی ہے، جتنی بھی بنا لو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر آپ کو بلیم کرتے تھے اور ان سے راضی نہیں ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ نے جنگ احد میں باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس وجہ سے یہ مشکل پیش آئی ہے۔ تو اللہ کے رسول پر صرف ایمان ہی کافی نہیں، آپ کا احترام، آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت اور پیروی بھی ضروری ہے، اور منافقین اس سے خالی تھے۔ ان سے کہو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ منافقت ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی عقل ماری جاتی ہے، سمجھ بوجھ چلی جاتی ہے، اور انسان اصل فائدے کو نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف دنیا کے وقتی فائدے کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کوئی حکم، اللہ کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تجھ پر جو مصیبت آتی ہے وہ تیری اپنی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم بلیم دوسروں کو کرتے ہیں اور اپنی غلطی بھول جاتے ہیں کہ کہیں ہماری کوئی کوتاہی ہے جس پر اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں اس مشکل حال میں ڈالا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر کام کر سکیں۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے دیا، اور جب برا ہوتا ہے تو خود ذمہ داری قبول نہیں کرتے، نقصان یا تکلیف کے موقع پر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نعمتیں بھی اللہ کے فضل سے ملتی ہیں، اور نعمتوں سے محرومی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔
وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، یعنی سامنے یسر اور پیچھے جا کر خلاف پلاننگ، سازشیں۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے جو چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جب بھی انسان دین کا کام کرتا ہے تو رکاوٹیں ضرور آتی، کبھی اپنے پیارے، کبھی آس پاس کے لوگ، کبھی دشمن، کبھی حاسد، کوئی نہ کوئی بیچ میں رکھنا ڈالتا ہے اور انسان کو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کی مدد کافی ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلیں ڈالتے بھی اس لیے کہ دیکھے کہ ہم اس کو پکڑتے ہیں یا لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، حل کہاں ہے قرآن میں؟ کیسے ملے گا؟ جب غور و فکر کریں گے۔ غور و فکر کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک آیت لے لے اور اس کو بار بار پڑھے اور اس میں مختلف پہلوؤں سے غور کرے، اور ایک وہ طریقہ جو آج کل آپ کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ ایک تھوڑے وقت میں بہت سا حصہ آپ اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، پھر ان آیات کو کنیکٹ کرتے، پھر پچھلے پاروں سے کنیکٹ کرتے، اور چونکہ پورے کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ ایک مہینے میں پورا قرآن مکمل ہوگا، تو جو اس طرح قرآن میں غور و فکر اور غور و تدبر ہوگا وہ اس کے علاوہ نہیں پھر ہوتا، کیونکہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ جاتی، آپ چیزوں کی کڑیاں خود بخود ملانے لگتے ہیں اور پوری طرح بات سمجھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے اور دوسری طرف قرآن پر غور و فکر، یہی ہمارے حالات کو درست رکھ سکتی، اسی سے ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب ہو سکتی۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی، لیکن اس کی روح ایک ہی ہے۔ اس لیے ریپیٹیشن بھی دراصل ایک مقصد کے لیے ہوتی، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یاد دہانی کے لیے کتاب نصیحت ہے۔ نصیحت ایک دفعہ کرنی کافی ہو جاتی۔ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا نا کہ وہ ایک واقعہ بار بار کیوں آتا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہر پارے میں کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ نصیحت بار بار کی جاتی ہے، سمپل سی بات ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اس نے گن گن کے رکھا ہوا ہے کون کس کے ساتھ کیسا رویہ کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ پتہ نہیں کیوں تھکے رہتے ہیں، ان کو سلام، وہ خود تو سلام کریں گے نہیں، اور اگر انہیں کرو بس سر ہلا دیں گے، جواب دینے تو بھی تھکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، جواب دو۔ اور سلام سے بڑھ کر کوئی چیز محبت پیدا کرنے والی نہیں۔ وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، جس میں کہا گیا تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہو، تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ اسے کرنے لگو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ کل ہی میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے کسی کو سلام کیا، انہوں نے ڈھنگ سے جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر کھڑی پھر میں چلی گئی۔ جب میں جانے لگی تو میرے پیچھے آئی، اچھا آپ ہیں ڈاکٹر فرحت، بہت اچھی طرح ملی۔ اب جاننے کے بعد کیوں سلام کا رویہ بدلا؟ حدیث تو کہتی ہے جس کو جانتے اس سے بھی اچھی طرح کرو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی اچھی طرح سلام کرو، چھوٹے کو بھی کرو بڑے کو بھی کرو۔ کیا جاتا ہے تمہارا؟ خوش ہو کے کسی کو سلام کرو گے تم خود خوش ہو جاؤ گے۔ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، اپنے پہ کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے کسی وقت انسان اپنے کسی خاص پریشانی میں ہوتا ہے، اس کو نہیں کچھ سنائی دیتا، نہیں کوئی دکھائی دیتا، وہ ایکسیپشنل صورت ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک رویہ نہیں عام ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہی منہ بسورے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی ہمیں کر لے تو اس کو بھی خوشی سے جواب دیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی قیامت ضرور آنی ہے، اور کس لیے آنی ہے؟ تاکہ سب کو ان کے کیے کا بدلہ ملے، حتیٰ کہ ان سلاموں کا بھی بدلہ ملے گا۔ جو ابتدا کرے 30 نیکیاں لے جاتا ہے،